الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام فور کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لائک یوزول پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ درود پاک کی جو فضیلت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں بھی ایک طرح کی فور کاسٹ ہے۔ فور کاسٹ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو پہلے سے بیان کر دینا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس کو اس حدیث پاک میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے۔ طویل حدیث ہے، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں قیامت میں اپنے امتیوں کو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا دیکھا، اور پھر ان کی گئی کوئی ایسی نیکی جو وہاں آتی ہے اور آ کر کے ان کو اس مشکل سے نکال دیتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کا خواب سچ اور حق ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتیوں کے حالات ملاحظہ فرمائے، ایک یہ بھی تھا کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا وہ آیا اور اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پل صراط وہ حقیقت ہے کہ جس کا ہم سب نے سامنا کرنا ہے۔ Nobody can run away، کہ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں اس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ بات تمہارے رب کے ذمہ پر ختمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ وہ پل صراط کہ جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سوچئے کہ سامنے لوگ لڑکھڑاتے ہوئے گر رہے ہوں گے، کچھ لڑکھڑا کر گر کر دوبارہ کھڑے ہو کر چلیں گے، چلتے چلے جائیں گے، اور بہت سارے وہ ہوں گے جو اس پر سے گر گر کر جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ایسا نازک وقت اور ایسی شدید وحشت اور خوف کا عالم، اس وقت یقین مانیے پل صراط وہی پار کر سکے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اس کی عنایت ہوگی۔ تو پل صراط پر سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے درود پاک پڑھنا یہ بھی ایک بہترین عمل ہے کہ ہم نے سنا کہ بندے کا درود پاک پڑھنا آیا اور اس نے اس کو سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کروا دیا۔ آئیے میں اور آپ بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج فور کاسٹ کے اندر ہم جو روایت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس روایت کو صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔
حضرت حذیفہ بن یمان آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے جو فتنے ہوں گے، جو انقلابات آئیں گے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باتوں کا بہت زیادہ علم تھا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی تھی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافقین سے متعلق تفصیلی علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور منافقوں کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ کون کون شخص منافق ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بھی کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لایا جاتا تو آپ یہ ملاحظہ کرتے، یہ معلوم کرواتے کہ یہاں نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن یمان موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو وہ موجود ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے، اور اگر موجود نہ ہوتے تو نہ پڑھاتے کہ وہ شخص جس کا نماز جنازہ پڑھایا جانا ہے، اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے، دیٹ مینز کہ اس کے مخلص مسلمان ہونے میں کنفرمیشن نہیں ہے، he either can be a hypocrite۔ تو یہ اہمیت ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات ہی سے متعلق جو امت کے حالات ہوں گے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حدیث پاک میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑیں گے، گناہوں کی کثرت ہوگی، قرآن کریم کو آراستہ کیا جائے گا، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے، آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا اور دوستوں سے بھلائی کرے گا، گانے والیوں اور آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت لوگوں کو لال آندھی، زمین میں دھنس جانے اور شکلیں تبدیل ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلوں میں ہم نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سماعت کی کہ جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی قیامت آنے سے پہلے آنے والے دور میں مختلف حالتوں کو بیان فرمایا، مگر آج جو روایت آپ نے ابھی ملاحظہ کی، اس میں جن 8 باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ باتیں ہیں کہ قیامت قریب آنے کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ باتیں دیکھی جائیں گی، عام ہو جائیں گی۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ تمام 8 باتیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں؟ بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں رشتہ ختم کرنے کے لیے، قطع تعلقی کے لیے، ایک دوسرے سے بریک اپ کرنے کے لیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج ہم جو جنت کے طلبگار ہیں وہ رشتہ توڑنے میں کس قدر جلدی کرتے ہیں۔
اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں کی کثرت ہوگی، ایسے ایسے گناہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی بےہودگیاں، ایسی بے باکیاں، ایسی فحاشی اور یعنی اللہ کی نافرمانی کہ الامان والحفیظ۔ تیسری بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن کریم کو آراستہ کیا جائے گا۔ یقیناً قرآن پاک کو اچھی بائنڈنگ میں محفوظ کرنا، اس کو اچھا پرنٹ کرنا، اس کی کتابت کمپوزنگ بہت اچھی کرنا، یہ یقیناً بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن جہاں قرآن پاک کو بہتر سے بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں، حتیٰ کہ سونے چاندی تک سے مزین کیا جاتا ہے، بیوٹیفائی کیا جاتا ہے، قرآن پاک جس مقصد کے لیے نازل ہوا کہ ہم قرآن پاک کو سیکھ کر، اس کی تعلیمات کو جان کر، اس سے اپنے ظاہر و باطن کو، اپنے کردار کو مزین کر سکیں، یہ بات کہاں ہے؟ We have forgotten it at all۔ ہم نے بہت خوبصورت ریشمی غلاف کے اندر قرآن پاک کو بند کر کے گھر میں بڑے ادب سے اونچی جگہ پر رکھ تو دیا ہے، لیکن کیا اس قرآن کو جو میری آپ کی ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، شفاعت کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ میرا آپ کا تعلق کتنا ہے؟ That is alarming۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، دیٹ از آئی اوپنر، کہ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مردوں کو آج بالیاں پہننے کا شوق ہے، پہنتے ہیں، وہ لمبے لمبے نیلز رکھتے ہیں، حالانکہ لمبے نیلز تو عورتوں کو بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ بالوں کی پونی چٹیاں بنائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں، بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کی طرح مرد باقاعدہ میک اپ کرتے ہیں، اور دوسری طرف عورتوں کا حال ملاحظہ کیجئے کہ ان کی ڈریسنگ مردوں کی طرح، ان کا ہیئر سٹائل مردوں کی طرح، ان کا چلنا پھرنا مردوں کی طرح بے باکانہ۔ کیا آج ہم اس دور میں، اس معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر یہ باتیں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا اور دوستوں سے بھلائی کرے گا، دوست کے لیے جان قربان۔ دوست رات 2 بجے کال کرے، آ جاؤ، ہم نے فوراً پہنچ جانا ہے، لیکن پاس کمرے میں موجود باپ تکلیف سے کراہ رہا ہوتا ہے، وی نیور مائنڈ۔ باپ نے اگر ہماری ہی کسی غلطی پر سرنزش کر دی تو اب باپ سے قطع تعلقی، باپ کو آگے سے جواب دیا جاتا ہے، باپ سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، باپ آپ کا بہترین دوست ہے۔ فادر از یور بیسٹ فرینڈ۔ اگر وہ مجھے آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، کسی بات پر سرنزش کرتا ہے، تو اس لیے کہ وہ میرا آپ کا خیر خواہ ہے، وہ میرا آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ لیکن آج ہم باپ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کی جا رہی ہے، اور والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے اور ڈرنے کی بات ہے۔ مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ گانے والیوں اور آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا۔ گھروں میں دیکھ لیجئے، آفیسز میں دیکھ لیجئے، فنکشنز میں دیکھ لیجئے، سوشل گیدرنگز میں دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو موسیقی بھی ملے گی، میوزک ملے گا، سنگرز ملیں گے، گانے والے ملیں گے، اور فخر کرتے ہوئے گانا گاتے ہوئے ملیں گے۔ کیا ہے یہ؟ کیا اس سب کو دیکھنے کے باوجود ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ جس قیامت کے قریب آنے کی یہ نشانیاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، وہ قیامت اب آنے ہی والی ہے؟ جی ہاں، قیامت تو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پھر ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے جب یہ نشانیاں پائی جائیں، اس وقت رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یقین مانیے خوف زدہ کرنے والا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اس وقت لوگوں کو لال آندھی زمین میں دھنس جانے اور شکلیں تبدیل ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے آپ کو پیش آنے والے حالات سے احادیث میں باتیں بتا کر خبردار کیا، حتیٰ کہ قیامت آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائیں کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی دیٹ مینز دا ڈے آف ججمنٹ از نیئر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جہاں دیگر حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم قیامت آنے سے پہلے خود کو تیار کر لیں، ہم اپنے اعمال کا، اپنے لائف سٹائل کا محاسبہ کر لیں کہ آیا کہیں ہم تو ان اعمال میں مبتلا نہیں ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ہمارے جو ماتحت افراد ہیں، چاہے وہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ ہمارے امپلائیز ہیں، یا جو ہمارے ساتھ ہماری گیدرنگ کے لوگ ہیں، وہ ان باتوں میں مبتلا تو نہیں۔ اگر مبتلا ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو مجھے اور آپ کو امیر اہل سنت نے مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ان گناہوں سے، ان برائیوں سے خود کو بھی بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی برائیوں سے بھرپور انداز میں بچانے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ ویورز آف مدنی چینل، ٹوڈے یو ہرڈ سم آف دی سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ کچھ آپ نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانا۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ جو کوئی قیامت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب ہمارا ایمان قیامت پر ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور جو پل صراط پر سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت کی جگہ جنت میں جائے گا، اور جو پل صراط پر سے پھسل جائے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جا گرے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس قیامت نے آنا ہے، آج اس زندگی کو ہم مہلت سمجھتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی، قیامت کی تیاری کر لیں کہ ہم اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں۔ جی ہاں، قیامت کی ہولناکیاں جہاں روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، وہیں ہمیں علماء کرام نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو اختیار کر لیں تو ہم قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے، اس کی گھبراہٹ سے، اس کی وحشت سے امن میں ہوں گے۔ چنانچہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ احیاء العلوم اپنی شہرائے آفاق تصنیف کے اندر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا۔ تو جو دنیا میں رہ کر قیامت کا خوف رکھے گا اور خوف رکھتے ہوئے خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، خود کو حساب کتاب کے لیے نیک اعمال کے ذریعے گناہوں سے خود کو بچا کر تیار رکھے گا، اور اس فکر کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، تو وہ اس دن فکر سے آزاد رہے گا، وہ اس دن خوف سے امن میں ہوگا کہ جس دن لوگ قیامت کی دہشت سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ ایک محبوس العقل شخص، ایک پاگل شخص کھڑا ہوتا ہے جسے کچھ ہوش نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے،
جی ہاں، یہ روایتوں میں آیا ہے، الامان والحفیظ، زمین تانبے کی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گرمی کی شدت سے ان کے جسموں سے نکلنے والے پسینے کی مقدار اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ خود اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ تو اس دن وہ لوگ جو خوف سے امن میں ہوں گے، پرامن ہوں گے، وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اس دن کا خوف رکھتے ہوئے اس دن کی دہشت سے خود کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ان کا قیامت کا دن امن سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، پل صراط پر سے سلامتی کے ساتھ گزرنا مقدر فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے مشکبار سنتوں بھرے ماحول کے ساتھ خود کو وابستہ کیجئے کہ یہاں وہ ماحول آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں آپ کو آخرت کی فکر اور آخرت کی کڑھن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی موٹیویشن ملے گی کہ جو مجھے اور آپ کو آخرت کی قیامت کی ہولناکیوں سے بچا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں جنت میں جانے کی رغبت ملے گی اور وہ اعمال سیکھنے کو ملیں گے کہ جو میرا آپ کا جنت میں بآسانی جانا یقینی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی بے حساب بخشش فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔